Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amalwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ. आपको अगर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करना है तो खाली सोचों से नहीं होगा, खाली आपको जो है एक साइंटिफिक वे में चलेंगे. आप जितना साइंटिफिक वे की आपकी साइंटिफिक अप्रोच होगी उतनी ही आप प्रोग्रेस करोगे, उतनी तरक्की. आपका चाहे एक आइडिया जॉब का हो, उसके हवाले से भी ये काम आएंगे स्टेप्स, सारे नहीं कुछ काम आएंगे. और अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स आपके काम आएंगे. इसके अलावा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, अगर आपने जैसे कि गाय कहते हैं जापानी कि आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लें, लोगों की हेल्प करना, लोगों को खुश करना, लोगों के लिए उनके मसाइल को हल करना, तो वो सारा कुछ करने के लिए भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, इसी तरह से कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप जो है वो है ड्रीमिंग. यानी आप अपने ड्रीम्स के अंदर देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और क्या 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 ऑप्शंस हो सकते हैं. आप उसके ड्रीम्स करें. आप ड्रीम्स के अंदर अपने जो है ना चीज़ों को आप पिन पॉइंट करें. उसके बाद फिर आइडिया फॉर्मेशन करें कि इन ड्रीम से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या किस पॉइंट पे काम करूँ, कौन सा पॉइंट बेहतर है, किसके ऊपर मैं काम करूँ. और उसके बाद आप एक आइडिया फॉर्म कर लें कि ये मैं काम कर सकता हूँ. इसके अलावा बहुत सारे आपके आइडियाज़ होंगे. अब उसके बाद इसमें से एक आइडिया सेलेक्ट कर लें जो बेस्ट हो, जो प्रॉस एंड कॉन्स के थ्रू आप उसको कर लें, उसको रैंकिंग के थ्रू कर लें, उसको डिस्कशन के थ्रू कर लें, उसे एनालिसिस के थ्रू कर लें. और उसके बाद उसमें से एक आइडिया आप फॉर्म कर लें और उसमें जो भी है. उसके बाद आ जाता है मामला सेटिंग गोल्स का, कि आप गोल्स को अपने सेटिंग करें. गोल्स के लिए एक टर्म यूज़ होती है डील, DEAL, डील. डी स्टैंड फॉर डिफाइन योर गोल्स. आपने करना क्या है. उसके बाद फिर आपका ई आ जाता है, उसके अंदर आप उसको एलिमिनेट कर दें, उसमें से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको आप एलिमिनेट कर दें. उसके बाद फिर आप जो है उसको ऑटोमेट कर दें. ए का मतलब है ऑटोमेट कर लें. उसके अंदर आप उसको सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर लें. उसके बाद फिर एल स्टैंड फॉर लिबरलाइज योर गोल्स. आप अपने गोल्स को लिबरलाइज कर लें कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये इसके अंदर आ गया. उसके बाद दूसरी जो इसके अंदर स्टेप्स, दूसरा जो इसके अंदर गोल्स के हवाले से हम बात करते हैं, तो गोल क्या है, GOAL. गोल के अंदर क्या है कि पहले क्या है, गेट क्लैरिफाई. आप अपने गोल्स को क्लैरिफाई करें, आप करना क्या चाहते. जितनी आपकी क्लैरिफिकेशन अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, उतनी ही आपकी अचीवमेंट अच्छी होगी. गोल आप कर लें. उसके बाद फिर उसके अंदर दूसरी चीज़ आ जाती है ओ का मतलब ये है कि ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कीजिए. आप ओन कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो जो बग पासिंग होती है कि नहीं उसने किया, इसने किया, मुल्क के हालात ख़राब थे, हालात मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे इसने नहीं. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बगैर आप जिम्मेदारी नहीं कर सकते. उसके बाद आ जाता है ए का मतलब है एक्शन प्लान. आप अपना एक्शन प्लान बनाएं. आपने क्या काम करना है, किस तरह से करना है, आप उसका एक्शन प्लान बनाएं. उसके बाद आ जाता है एल स्टैंड फॉर लिस्ट योर डेली एक्शन. आपने इन गोल्स को हासिल करने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया है, किस तरह से हासिल करना. इसके अलावा गोल्स के अंदर एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं स्मार्ट गोल. स्मार्ट स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक. आप स्पेसिफाई करें. आपने बिजनेस करना है तो क्या करना है, किस चीज़ का बिजनेस करना. आपने जॉब करनी है तो किस एरिया में करनी है, किस किस्म की जॉब करनी है, क्या इंडस्ट्री में जॉब करनी है, आपने ट्रेड में जॉब करनी है, आपने कहाँ जॉब करनी है, आप उसको करें. और अगर आपने कोई अपना कोई प्लान बनाया है कि आप लोगों की हेल्प करेंगे तो किस तरफ करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप उसके लिए स्पेसिफाई करें. उसके बाद आ जाता है स्मार्ट के अंदर मेजरेबल हो.
یہ نہیں میں بہت کروں گا، میں زیادہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، نہیں، میجریبل ہو. کتنے روپے کا کام کروں گا، کتنے روپے کا بزنس کروں گا، کتنے روپے کی جاب کروں گا، آپ اس کو میجریبل کریں. اف یو کانٹ میجر اٹ یو کانٹ کنٹرول اٹ. تو میجرمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. اس کے بعد ایم اچیویبل، کیا آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں میں کروڑوں روپے کما لوں گا. کیسے کما لیں گے؟ یہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. آپ اچیویبل اس کو کریں. اس کے بعد اس کو اسٹیپس کو بڑھاتے چلے جب. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آر اسٹینڈ فار ریئلسٹک. ریئلسٹک ہونے چاہیے. آپ ریئلسٹک اس کو کریں کہ آپ واقعی وہ کام کر سکیں گے. اور اس کے بعد ٹی اسٹینڈ فار ٹائم بانڈ. کتنے دنوں میں جاب حاصل کرنی ہے، کتنے دنوں میں اس میں پروگریس کرنی ہے، کتنے دنوں میں بزنس آپ نے کرنا ہے، کتنے دنوں میں یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. تو یہ اس کے بعد اسمارٹ ہو گیا. جب آپ کے گول سیٹ ہو گئے، آپ نے پلان کر لیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو اب آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ یہ کیسے اچیو کریں گے. اس کے لیے آپ پوری چیزوں کو پلان کریں گے کہ یہ اس طرح سے کس طرح سے ہوگا. پرائرٹیز آپ اپنے اسٹیپس دیکھیے، اس کے اندر پرائرٹائز کیجئے اسٹیپس کے اندر کہ کون سا ہوگا، اور سارے اسٹیپس کو آپ جوٹ ڈاؤن کیجئے، آپ لکھ لیجئے. اس لیے کہ جو انریٹن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں سون بیکم مس انڈرسٹینڈنگ. تو آپ لکھ لیں کہ آپ نے کیا طے کیا ہے، کس طرح سے کام کرنا. اب آپ کے پاس اس کے بعد جو آپ کا پلان کر لیا آپ نے، اب اس کی بجٹنگ کیجئے. آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں، آپ کے پاس ہیومن ریسورس کیا ہے، آپ کے پاس جو اس کے اندر ریسورس ہے، آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز کیا ہیں، آپ کے پاس کوئی جگہ، کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی مکان کیا آلریڈی ہے آپ کے پاس. تو آپ اپنے ریسورسز کو پلان کیجئے کہ وہ ریسورسز کے ساتھ آپ نے کس طرح سے اچیو کرنا ہے. اب ان ریسورسز کی آپ پلاننگ کر لیجئے کہ کس کام میں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے. کس کام اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو ان ریسورسز کے اندر کچھ کام چلانے کے لیے بھی ورکنگ کیپٹل چاہیے ہوگا. سارا آپ خرچ نہیں کریں گے، کچھ بجٹنگ، کچھ مارکیٹنگ کے حوالے سے کرنی پڑے گی. تو آپ اس سارے حساب سے اس کو کریں گے. اب جب بجٹ بنا لیا، سارا کچھ کر دیا، تو اب آپ کو ٹیم بلڈنگ یا ٹیم سلیکشن کرنا ہوگا. اور آئیڈیل ٹیم سلیکشن کیا ہے؟ آئی اسٹینڈ فار آئیڈینٹیفائی گڈ پیپل. اچھے لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے، جو لوگ اچھے ہیں ان کو آپ سلیکٹ کیجئے. اور خاص طور پہ اگر اس کے پاس ایک نالج، علم نہیں ہے، بندے کے پاس تجربہ نہیں ہے اس کے پاس، تو بھی آپ اسے سلیکٹ کر لیں. اگر وہ اس کے اندر پازیٹیوٹی ہو، اڈاپٹیبلٹی ہو، وہ اس کے اندر پروگریس کرنے کا وہ شوق ہو، لیگ پولنگ کا اس کے اندر نہیں ہو. کتنا ہی تجربے کار بندہ ہو، اگر اس کے پاس لیگ پولنگ کی عادت ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہے، تو وہ آپ کے تالاب کو ہمیشہ گندا رکھے گا. تو اس لیے اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کیجئے اچھے وہ لوگ جن کی پازیٹیو سوچ ہو، اس کو آپ استعمال کیجئے. اس کے بعد پھر اس کے اندر ڈی آ جاتا ہے. ڈی کا مطلب ہے ڈیولپ دیم. ان کو ٹرین کریں، ان کو ٹریننگ کریں، ان کو ہارڈ اسکل اور سافٹ اسکل دونوں کے اوپر ٹرین کریں. اس کے بعد ای آ جاتا ہے. ای کا مطلب ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ دیں اسے تاکہ وہ ترقی کرے، پروگریس کرے. فرکشن والا ماحول نہ دیجئے اس کو. جو ریسورسز چاہیے اس کو وہ دیجئے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ وہ پھر آگے بڑھے گا. اس کے بعد پھر اے آ جاتا ہے جس کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کو ایک اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اس کے اندر ایل اسٹینڈ فار لاجسٹک. جو بھی ریسورسز چاہیے اس کو وہ آپ دیں تاکہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو. اس کے بعد پھر ایگزیکیوشن کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. جو بھی آپ نے پلان بنایا تھا اس کو اب آپ کا ایگزیکیوٹ، کیونکہ ٹیم سلیکٹ ہو گئی، اب آپ نے کام کرنا ہے، کام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو آپ اس کے اندر ایک جو ایکشن لیں وہ فل آپ پوری طاقت سے، پوری انرجی سے، پوری ریسورس سے، پورے تھروٹل سے آپ اس کو لیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو. اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپلائی ناؤ امپروو لیٹر.
آپ نے جو بھی ہم وہ اس کے اندر رہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو جائے, بالکل پرفیکٹ حالات ہو جائیں, بالکل میرے کنٹرول میں چیزیں آ جائیں, باہر اکنامک کے حالات بہت اچھے ہو جائیں. ابھی تو پرابلم ہے, ابھی تو پرابلم ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا. اکنامیکل پرابلم بھی رہیں گے, فائنینشیل پرابلم بھی رہیں گے, ریسورسز کے پرابلم بھی رہیں, پرابلم تو رہنے. تو آپ اسے اپلائی کیجئے ابھی, اور جس وقت آپ نے فائنل کر لیا آپ اسے اپلائی کر دی. اس کے بعد امپروو لیٹر, امپروو کرتے چلے جائیے. کوئی کام بھی ہوا ہے, جو بھی چیز ہوئی ہے وہ امپروو ہوتی رہی ہے. پہیا جو بنیادی طور سے تھا آج بھی امپروو ہو رہا ہے. گاڑیاں 100 سال سے اوپر ہو گیا, کنٹینیوسلی امپروو ہوتی چلے جائیں. پہلے وہ تانگے کو دیکھ کے گاڑی بنائی گئی, پھر اسے بہتر کیا گیا, اسے مزید بہتر کیا گیا, اور اس کو بہتر کرتے کرتے آج بھی اس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں. آج ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ بغیر انجن اور فیول کے گاڑی چلے گی؟ آج چل رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, لاکھوں گاڑیاں دوڑ رہی ہیں دنیا کے اندر, ایون پاکستان اور انڈیا میں بھی دوڑ رہی ہیں. تو آپ اس کے جو ہے امپروومنٹ کرتے چلے جائیں, کنٹینیوسلی امپروو کرتے جائیں. جاپان اسے کہتا ہے کائزن, کنٹینیوس امپروومنٹ, مستقل آپ اس کو امپروو کرتے رہیں, آپ بہتر کرتے رہیں اس کو. پھر اس کے بعد پھر آپ نے امپروو کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے اپنی کمیاں کوتاہیاں دیکھنی ہیں. آپ نے ڈیلی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, ڈیلی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. ڈیلی آپ نے سونے سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ کیا کام کیسے ہوا ہے, کیسے بہتر ہو سکتا تھا, اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو اوپر ڈیلی اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی رکھیے. پھر اس کے بعد پیریوڈیکلی آڈٹ اور چیکنگ اور چیک پوائنٹ, اور اپنی ایک کمیٹی بنائیے اپنے ٹیم کی, اور جو اس کے اندر وہ دیکھ کے اور اس کو روم فار امپروومنٹ بتا دیجیے, کیونکہ روم فار امپروومنٹ از آلویز دیئر. جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی روم فار امپروومنٹ ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ اس نیکسٹ ویلاگ پہ بات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.